بات کے مستحق ہیں، اس ادارے کے بانی ہمارے مشرق و مربی حضرت مولانا طالب غلام رسول ناصر صاحب، جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے الحمدللہ یہ ادارہ آج بہترین انداز میں دین کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اسی طریقے سے دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اس کے بعد انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں قاری صاحب، جس نے اللہ رب العزت کے مقدس بابرکت کتاب کو رمضان المبارک کے اس مہینے مقدس مہینے میں مصلی رسول کے کھڑے ہو کر سنایا، اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنا۔ عزیز دوستو، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی فرد کا کمال نہیں، کسی فرد کی اپنی کوشش اور کاوش نہیں، کوئی فرد اپنی کوشش سے یہ سعادت نہیں لے سکتا، بلکہ خلاق عالم جسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خلاق عالم کو جو محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس عظمت والے کام کے لیے اسے چنتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر قد کاٹ کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے تکڑے، ہم سے خوبصورت، ہم سے حسب و نسب والے، ہم سے مالدار، بڑی جاؤ جلال والے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے اس دین مدین کے کام کے لیے، قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم کے لیے اور مصلی رسول کے وارث بنایا اور نمازی بنایا، تو اللہ نے آپ کو چنا، اور اللہ رب العزت کے بندوں کو اس پر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان اور قرآن یہ دونوں کی بڑی نسبت ہے۔ اللہ کے عالم نے رمضان کا تعارف بالقرآن سے کرایا، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کے عالم نے قرآن مقدس کو اتارا۔ اب قرآن مقدس کو اتارنے کا کوئی مقصد، کوئی مشن، کوئی کارج، کوئی نظریہ ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن کو اتارا کیوں؟ قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ رب کائنات نے ابتدا میں قرآن کی تعریف کرانے کے بعد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے لوگوں، یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے لے کر ہم تک پہنچایا، فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس میں جتنے اترنے والی چیز ہے، جتنے احکامات ہیں، جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، وہ کسی فرد کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی نبی فرشتے کی طرف سے نہیں، وہ اللہ کے عالم کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس میں کوئی یہ نہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟
قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اتارا کیوں گیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے ہدایت کے لیے۔ متقین کون ہے؟ تقوی اختیار کریں، یعنی قرآن کا مطلب، قرآن کا مقصد، قرآن کا نزول تقوی کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ دینا۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلے سابقہ امتوں میں بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ توجہ کی بات ہے، اللہ یہ جو روزہ فرض کیا ہے، ایک آدمی باوجود اس کے کہ اس کے سامنے پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، پانی پینا بھی کوئی حرام چیز نہیں ہے، کھانا کھانا بھی حرام چیز نہیں ہے، ربا آپ نے صبح سے لے کر شام تک ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا، روزہ فرض فرما کر وجہ کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ توجہ فرمانا ہے، انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی، موضوع پر میں بات کروں گا۔ کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے مہینے کا مقصد بھی تقوی اختیار کرنا، قرآن کے نزول کا مقصد بھی تقوی اختیار کرنا۔ پھر بڑے فرائض میں سے 2 مہینے کے بعد آپ کا ایک اور بڑا فرض آئے گا جسے دنیا حج کا نام دیتی ہے، اس میں بھی مشقت ہے، مال خرچ کرنے میں بھی مشقت، وقت نکالنے میں بھی مشقت، وہاں کے اعمال میں بھی مشقت۔ اللہ نے قرآن میں تب بھی فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس سے پہلے رب کائنات نے فرمایا وتزودوا، روزے میں جس کے اوپر اللہ نے روزہ فرض، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی صلاحیت رکھی ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی تیاری کرے، لیکن آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، دیکھو دنیا کے اسباب اپنی جگہ، دنیا کی ضرورتیں اپنی جگہ، دنیا کا مال و متاع اپنی جگہ، لیکن سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ تقوی ہے۔ نزول قرآن کا مقصد بھی تقوی، رمضان کا مقصد بھی تقوی، حج کا مقصد بھی تقوی، دیگر عبادات کا مقصد بھی تقوی۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تقوی۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ دنیا کے سارے انسان پریشان ہیں، پشیمان ہے، دنیا کا امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، اولاد والا بھی پریشان، جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ بھی پریشان، عہدے منصب والا بھی پریشان، جس کے پاس عہدہ منصب نہیں ہے وہ بھی پریشان۔ اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، دنیا کے بندے یتق اللہ، تقوی اختیار کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ راستہ نکالے گا، پریشانی سے راستہ نکالے گا، بیماریوں سے راستہ نکالے گا، مصیبتوں سے راستہ نکالے گا، مسائل سے راستہ نکالے گا، شدائد سے راستہ نکالے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ خاص ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ عام دنیا دار ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، ہر ایک پریشان جو ہوتا ہے، ہر ایک جو کوشش کرتا ہے، ہر ایک جو محنت کرتا ہے وہ رزق کے لیے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟
ہر ایک رزق کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میری روزمرہ زندگی آسانی سے گزر جائے. اللہ نے فرمایا جعل لہو یتق اللہ تقوی اختیار کرو یجعل لہو مخرجا، اللہ راستہ نکال لے گا. راستے کے بعد پہلی بات بتائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے رزق دے گا کہ حساب نہیں کر سکے. حلال طریقہ اختیار کرو. رزق تو دونوں طریقوں سے ملیں گے، حرام طریقے سے بھی مل رہا ہے، لیکن حلال طریقہ اختیار کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ اپنے تصورات میں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر وقت مصلی میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھنا تقویٰ ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی ضربیں لگانا تقویٰ ہے، بڑی پگڑی اور بڑا جبہ اور بڑا کپا پہننا تقویٰ ہے، وہ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل کر صرف دنیا کو چھوڑ کر رحمانیت اختیار کرنا تقویٰ ہے. یہ تقویٰ نہیں، اس کو تقویٰ نہیں کہتے. اور یاد رکھنا عبادات اور حقوق دو طرح کے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. عبادات ٹھیک ہے، حقوق العباد. اب یہ تو حقوق اللہ ہے، اس کو الگ رکھ. آدمی حقوق العباد کو پاؤں تلے روند کر حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے، بندوں کے حقوق کو پاؤں تلے روند کر، پڑوس کے حقوق کو پاؤں تلے روند کر، عزیز و اقارب کے حقوق کو پاؤں تلے روند کر اگر وہ عبادات کی طرف جاتا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا روزہ دار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو تقویٰ نہیں، اس کی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ پہلے حقوق العباد. پہلے کیا ہے؟ آدمی کے متقی ہونے کا پتہ حقوق العباد سے پتہ چلے گا. آدمی کے متقی ہونے کا پتہ پڑوس کے معاملات سے پتہ چلے گا. آدمی کے متقی ہونے کا پتہ اس کے کنبے والے قبیلے والوں سے پتہ چلے گا. آیا وہ کنبہ قبیلے والوں کے ساتھ رشتہ ناتا رکھتا ہے یا توڑتا ہے؟ پڑوس کے ساتھ اچھا رشتہ ہے یا توڑتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب پڑوس کے حقوق بیان کرنے شروع کیے، ان کے جو ہے نا حق بیان کرنا شروع کیا، تو مجھے خدشہ ہوا کہیں وراثت میں حصہ نہ مل جائے. یہ ہے تقویٰ کہ آپ کا پڑوس آپ سے تنگ نہ ہو، خوش ہو. اللہ کی عظمت کی قسم، اگر ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے ضرر سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو یہ جہنمی ہے، جنتی نہیں. یہ دنیا کے اندر گارنٹی ملی ہے. دیکھو عبادات میں کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز روزہ زکوٰۃ کے بلبوتے پہ جو ہے نا جنت میں چلا جاؤں، لیکن معاملات کے بلبوتے پہ جنت جا سکتا ہے. معاشرت سب سے میرے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلے معاشرت، کوئی دنیا کا لیڈر، اللہ کا محبوب پیغمبر جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے کنبے والوں کو، اپنے قبیلے اور برادری والوں کو، اپنے اس مکہ اور مدینے والوں کو جمع کر کے پہلی بات کیا کہی تھی؟ سب سے پہلے یہی دعوت کی تھی کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ نماز پڑھ لو. سب سے پہلے یہ بات کی تھی روزہ رکھ لو. نہیں، پہلی اپنی زندگی پیش کی. دیکھو میری 40 سال کا عرصہ، میری جوانی، میرا بچپنا، میرا لڑکپنا، میری جوانی، اور اب اس شباب پہ پہنچ کر 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے. دنیا کے لوگوں بتاؤ تو صحیح مجھے کیسے پایا ہے، معاملات میں کیسے پایا، دغاباز تو نہیں پایا. دیکھو تصور میں چلے جاؤ،
رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پچھلی زندگی پیش کی ہے یہی بات سمجھایا ہے کہ دنیا کے لوگوں کہیں مجھے امین پایا ہے کہ نہیں پایا، کہیں ایسا تو نہیں پایا، کہا کچھ کیا کچھ، بولا کچھ کیا کچھ، سامنے کچھ پیچھے کچھ، اور دنیا کے لوگوں کے سامنے ساری اپنی زندگی پیش کر کے یہ بتایا کہ جیسا تھا محمد ایسا ہے، نہ دغاباز تھا، نہ جھوٹا تھا، نہ شرابی تھا، نہ زانی تھا، نہ مکار تھا، نہ عیار تھا، وہ سچا اور سچا۔ پھر جا کے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو وہ زندگی چاہیے۔ رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ وہی زندگی مانگتا ہے۔ قرآن کا مقصد بھی وہی زندگی مانگتا ہے۔